بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج صبر و استقلال کے ٹاپک پہ بات کریں گے. صبر کا مطلب جو ہے لغوی معنی وہ رک جانا ہے، برداشت کرنا. استقلال کا لغوی معنی استحکام اور مضبوطی ہے، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا. صبر اور استقلال کا اصطلاحی مطلب روزمرہ بول چال میں، معاملات میں مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا، اپنے دل کو خوف اور گھبراہٹ سے دور رکھنا، دل کو مضبوط اور ثابت قدم رکھنا صبر و استقلال کہلاتا ہے. قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کے ساتھ صبر کی تلقین کی گئی ہے اور صبر کے فوائد اور ثمرات کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید کے اندر مصائب پر، تکالیف پر صبر اختیار کرنا، اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت ہوتی ہے اس پر صبر کر. إِنَّ لِلْعَزْمِ أُمُورٍ، بے شک یہ بڑی اہمیت کے کام ہے. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں. یہ رسولوں کا اسوہ حسنہ ہے، سارے رسولوں کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہی تلقین فرمایا فَاصْبِرْ، صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ اولو العزم، صاحب عزم رسولوں نے صبر کیا. یعنی تمام رسولوں کی زندگی میں صبر کے بے شمار واقعات آتے ہیں، بے شمار مراحل آتے ہیں. اور ایک جگہ تو صبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کا ذریعہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک جو ہے وہ اللہ رب العزت سے تم مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یعنی صبر ایک بہت بڑا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جیسے نماز بہت بڑا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اور یہ صبر اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ جیسے صبر کرنے والوں کے ساتھ مدد کرتا ہے، ایسے ہی ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ایمان والے ہیں، ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم خسارے سے بچ سکتے ہو اگر ایمان لاتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہو اور صبر کی بھی تلقین کرتے ہو. یعنی یہ خسارے سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے کہ آپ صبر اختیار کریں اور صبر کی تلقین کریں. صاف ظاہر ہے کہ جو صبر کی تلقین کرے گا وہ خود بھی تو صبر اختیار کرے گا. اسی طرہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے صبر کی نصیحت کی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، کہ صبر اختیار کرو اور صبر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو. صبر اختیار کرو اور صبر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو. یعنی اس میں مسابقت بھی ٹھیک ہے، اس میں آگے بڑھنے کی جو خواہش ہے یہ بھی ایک ٹھیک عمل ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر صبر اختیار کیا جائے. صبر جو ہے وہ ہے کیا چیز؟ انسان پہ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آپ کو آزمائیں گے
خوف کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں کی کمی دے کر، جانوں کی کمی دے کر اور پھلوں کی کمی دے کر تمہیں آزمائیں گے، ایسی تکلیف میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب صبر یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے واویلا مچا لیں، پہلے اظہار بڑا شدت کے ساتھ کر لیں، اس کے بعد جب کول ڈاؤن ہو جائیں پھر کہیں جی میرا صبر ہی ہے۔ صبر اسے کہتے ہیں کہ جب تکلیف پہنچے اس وقت صبر کیا جائے، اس کا اظہار ایسے نہ کیا جائے کہ جس میں بے صبری اور ناشکری کے کلمات ہوں اور اس کا اظہار ہو۔ مختلف تکلیفیں آتی ہیں انسان کو، کبھی جانوں کی تکلیف آئے گی، کوئی بندہ فوت ہو جائے گا، کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی وفات پا جائیں گے، اللہ کی ایک مشیت ہے، اس کے مطابق کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، تو اس میں واویلا مچانا، اس میں اپنے گریبان کو چاک کرنا اور جو گریبان اور چہرے کو پیٹنا، یہ صبر کے خلاف امور ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب ان چیزوں سے میں آزماؤں گا تو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسی حالت میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پر مصیبت آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یا اس کا ایک اور معنی کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور مشکل میں مصیبت میں ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگنے والے۔ یعنی یہ دو میننگز آتے ہیں، دو میننگز بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ دوسرا معنی بھی بہت شاندار ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پیچھے چونکہ مصیبتوں کا ذکر ہوا، تکالیف کا ذکر ہوا، پریشانیوں کا ذکر ہوا، تو ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور مشکل وقت میں، مصیبت میں، تکلیف میں، آزمائش میں ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور حاجات طلب کرتے ہیں۔ گویا صبر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف رخ کرنے کا جو ہے وہ اس کو ترغیب دیتا ہے۔ یعنی سٹارٹ میں صبر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے اپنا غصہ اتار لیا پھر صبر کیا۔ صبر اللہ رب العزت کی مدد لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی والی چیز ہے، اور یہ اس کے کچھ آداب ہیں۔ اسی طرح صبر گناہوں سے بھی ہوتا ہے۔ انسان اپنے نفس کو روکتا ہے گناہوں سے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے زندگی بسر کرنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ خواہش ہوتی ہے، روزے ہیں، بھوک پیاس میں طلب ہو رہی ہوتی ہے کھانے اور پینے کی، لیکن اپنے آپ کو اس کھانے اور پینے سے روکنے کا نام صبر ہے۔ روزہ بھی صبر کی ایک بہترین مثال ہے۔ جب انسان سچ بولتا ہے وہ صبر کر رہا ہوتا ہے، جب انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے مشکل وقت میں، سردی میں، گرمی میں، وہ صبر کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے اور نماز کی طرف جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر عبادات ہیں یا گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا بھی ایک صبر کی قسم ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتی ہے انسان کو۔ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تکلیف اور مصیبت، پریشانی آنے پہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا، ایسے امور سے اجتناب کرنا جس سے منع کیا گیا، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جو کہ صبر کی تلقین میں اہم رول پلے کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اعلان نبوت کیا اور توحید کا اعلان کرنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔
کوئی آپ کو ساحر، جادوگر، مجنون، دیوانہ کہتا تھا نعوذ باللہ، کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا تھا، کوئی آپ پہ اوجڑیاں پھینک دیتے تھے، اونٹ کی اوجڑی وہ پھینک دی جاتی تھی، کبھی آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ نے ہمیشہ صبر کیا، آپ نے ہمیشہ صبر اور استقلال کے ساتھ دعوت دین کو جاری رکھا۔ آپ نے ان کے اس بیہیویئر پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور یہی آپ نے تعلیم دی کہ جو بھی مشکل وقت آتا ہے اس پہ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر منتظر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے 3 سال کے لیے بائیکاٹ کر دیا، مقاطعہ کر دیا، معاشرتی قطع تعلقی کر دی، اور آپ مکہ کے قریب ایک گھاٹی تھی جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، وہاں 3 سال تک محصور رہے، قید رہے، فاقوں تک نوبت آئی اور بڑے مشکل حالات سے گزرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنے مشن سے پیچھے ہٹے، نہ اپنی دعوت پہ ایکسکیوز کیا، اور نہ ہی اپنی مستقل مزاجی میں فرق آنے دیا، بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے اور دین کی دعوت کے لیے کوشاں رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشادات بھی فرمائے، یعنی بے شمار مثالیں ہیں آپ کی سیرت سے، ان کا اگر ہم مطالعہ کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اس میں صبر و استقلال کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے جنگیں کیں، اس میں تکلیفیں اٹھائیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے جسم پر زخم آئے، لیکن آپ نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہے۔ آپ نے مسلمانوں کو صبر اور استقلال کی ترغیب بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ کچھ ہی عرصہ میں وہ مکہ جس کو چھوڑنے پہ، ہجرت کرنے پہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر کے آپ کو عطا فرمایا، اور اسی علاقے میں لوگوں کے اندر آپ فاتح بن کر آئے اور آپ نے مکہ واپس حاصل کیا، اور ان لوگوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حکومت جو ہے وہ قائم ہوا اور وہ نافذ ہوا۔ یہ سارا صبر کا نتیجہ تھا۔ آپ نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ نہ صرف صبر کا مظاہرہ کیا بلکہ استقلال کا مظاہرہ کیا، اور ڈٹے رہے، مضبوط رہے، ثابت قدم رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فتح جو ہے وہ عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عملی طور پہ یہ ساری چیزیں دکھائیں بلکہ اپنے فرامین کے ذریعے بھی امت کو یہ تعلیم دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے، یعنی میرا اوڑھنا بچھونا ہے، میں صبر کے ساتھ پوری زندگی بسر کرتا ہوں، اور پوری زندگی میری جو ہے وہ صبر کا مجموعہ ہے، اور جو پوری زندگی ہے وہ صبر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، گویا کہ میری چادر ہے، اوڑھنا بچھونا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصبر والسماحۃ، یعنی صبر اور سیر چشمی جو ہے یہ ہے ایمان۔ ایمان کی تعریف میں آپ نے صبر کو شامل کیا کہ صبر کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ عربی ضرب الامثال میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ الصبر مفتاح الفرج، صبر جو ہے وہ کشائش کی چابی ہے، یعنی انسان کو فراوانی ملتی ہے صبر کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک مشہور ہے کہ النصر مع الصبر، کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کی صبر کا مجموعہ تھی، اور صبر کے جو آپ نے نمونے دکھائے، صبر کے جو آپ نے مختلف مثالیں قائم کیں، تو رہتی دنیا تک وہ مثالیں جو ہے وہ نمونہ بنتی ہیں۔ اور اگر آج ہم اپنی زندگی میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم بھی ان نتائج کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی ان نتائج کو پہنچ سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو صبر اور استقلال اسوہ حسنہ کی روشنی میں یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔
اس پہ جو آپ کے کورس سے ریلیٹڈ جتنی بات ہے وہ میں نے کر دی ہے. آپ کو اگر اس سلسلے میں کوئی کویشچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.